خدا سے پڑھا اور سوال پوچھنے والے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا سوال جواب آپ دیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 18,000 عالم ہے۔ ایک یہ عالم ہے جس میں ہم بیٹھے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم اجسام ہے، ایک عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ملکوت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ نظام شمسی ہے، عطارد ہے، زہر ہے، مشتری ہے، اتب، پھر ان میں کئی کئی جہان بسے۔ 18,000 عالم۔ اس پہ بابا سلطان العارفین آپ نے کہا تھا نا، جے کر علم دین وچ ہوندا تے سر کیوں نیزے چڑھ دے۔ 18,000 جو عالم ہاشی اگے حسین دے مردے، اور ہر عالم میں 80,000 مخلوق رہتی۔ اللہ کے ہر عالم میں 80,000۔ ہمارے نزدیک ہم تو گنتی میں گن سکتے ہیں، تو ایک مخلوق ہم ہیں۔ حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، درخت ہیں، ہوا، بوٹے، یہ وہ ساری چیز، یہ مخلوق ہے ساری۔ اور سنیے، اب انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے پہلا سوال علی کے سامنے رکھا کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے اور کون سے ہیں جو انڈے دیتے، کون سے بچے دیتے ہیں، کون سے ہیں انڈے دیتے۔ اب تیرے اور میرے علی کا جواب، اب ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی تو رہ جائے گا، مگر اب جواب علی دے رہے تو رہے گا کیسے؟ آپ جن کے کان باہر ہوتے وہ بچے دیتے، اور جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے۔ یہ ایک جواب، سارے جواب مل گئے۔ دوسرا بندہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا سوال میرا بھی یہی، بتا دیجئے، جواب بدل کے دیں۔ آپ نے ایک اور جواب دے دیا، کہا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے، اور جو دانا چنتے ہیں وہ انڈے دیتے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے بھی یہ سوال کیا کہ سوال میرا بھی یہی، جواب مجھے بدل دیں۔ اب علی کا علم دیکھو، آپ نے کہا جو خوراک چبا کے کھاتے وہ بچے دیتے، اور جو نگل جاتے وہ انڈے دیتے۔ اب یہ تین بندے جا رہے تھے، پیچھے سے مولا علی نے آواز دے کے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ تم قیامت تک مجھ سے یہی سوال پوچھتے رہتے، میں جواب بدل بدل کے دیتا رہتا، تمہارے سوال ختم ہو جاتے، علی کے جواب ختم نہ ہوتے۔ یہ وہ علی، یہ ہے وہ علی۔ آؤ گرام کی قدر، یہاں تک نہیں اور آگے چلیے۔ کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ مولا کائنات، اگر آپ اللہ نے اتنا ہی علم دیا، اب ایک بندے نے جان بوجھ کر کچھ ایسے سوال علی سے کیے کہ سوال تھے نہیں، اس نے جان بوجھ کے جھوٹ گھڑے ہوئے تھے کہ میں کسی طرح علی کو ہرا سکوں۔ گرامی قدر، اس نے کہا جی ہمارے گھر میں ایک جانور ہے جو بکرا بھی لگتا ہے، کتا بھی لگتا ہے، لگتا اس طرح کا، آپ بتائیے وہ حلال ہے کہ حرام؟ تیرے اور میرے علی نے جو جواب دیا، کہا اگر تو بھونکتا ہے، اللہ اگر تو بھونکتا ہے تو حرام، اگر بھونکتا نہیں بولو نا تو حلال ہے۔ اب کیونکہ سوال تھا نہیں، وہ کہتا جی کبھی بھونکتا ہے تو کبھی نہیں بھونکتا۔ تیرے اور میرے علی نے کہا پھر ایسے کرو، اس کے سامنے چارہ رکھو، اگر کھا لے تو حلال ہے، نہ کھائے اگر کھا لے تو حلال ہے، نہ کھائے بولو نا تو حرام ہے۔ اب پھر وہ بولا، کہا کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں۔ تیرے اور میرے علی نے پھر کہا اس کو بیٹھنے دو، ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے تو حرام ہے، پیچھے کر کے بیٹھے تو حلال ہے۔ اس نے پھر کہا کبھی آگے کر لیتا کبھی پیچھے کر لیتا۔ علی نے پھر جن نشانی دی، کہا پانی رکھو، زبان باہر نکال کے پیے تو پھر حرام ہے، نہ نکالے تو حلال ہے۔ اس نے پھر کہا کبھی نکال لیتا ہے کبھی نہیں۔ تیرے اور میرے علی نے کہا
اب توجہ چاہیے کہ تم اسے ایسے کرو کہ ذبح کر دو، ذبح کر دو، اگر اوجڑی نکل آئے، اگر اوجڑی نکل آئے تو پھر حلال ہے، نہ نکلے تو حرام۔ اب یہ کیسے کہے کہ کبھی نکلی تھی کبھی نہیں نکلی تھی، پتہ چل گیا علی کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب ایک بندے نے کہا آپ ہر چیز کا جواب فوراً دیتے، اس کی وجہ کیا؟ آپ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا، کیا کہا میں کچھ گنتی لے کے آئے اور ریسرچ کر کے آئے، وہ ایک کیا ہے جس میں دوسرا کبھی شریک ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ نے کہا وہ اللہ ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ دو کیا ہے جس میں تیسرا شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ دن اور رات ہے جس میں تیسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ تین کیا ہے جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا وہ لوح قلم کرسی ہے جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ چار کیا ہے جس میں پانچواں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ چار کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن ہے جس میں پانچواں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا وہ پانچ کیا ہے جس میں چھٹا شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ پانچ نمازیں ہیں جس میں چھٹا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ چھ کیا ہے جس میں ساتواں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ چھ دن ہیں جس دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان خلق کیے، ان دنوں میں ساتواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ سات کیا ہے جس میں آٹھواں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ سات آسمان ہیں، سات زمینیں ہیں جس میں کوئی آٹھواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ آٹھ کیا ہے جس میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اب علی کا علم دیکھو، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا۔ جبریل کی بھی حد یہ ہے کہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ آؤ سنو، وہ آٹھ وہی ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے جن میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ نو کیا ہے جس میں دسواں شریک نہیں ہو سکتا؟ بس وہ نو نے نہ ورگا کوئی اور نہیں۔ کہا وہ نو ابو سہلے کی اونٹنی کو قتل کرنے والے افراد تھے جن میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ظلم کیا، پہلے یہ کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، اونٹنی نکالیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے کہا سہلے اشارہ تو کر، پہاڑ سے اونٹنی میں نکالوں گا۔ اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ پھر ان لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ یہ 9 افراد تھے جن میں 10واں نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ 10 کیا ہے جس میں 11واں شریک نہیں ہو سکتا؟ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے۔ کہا وہ حاجیوں کے لیے روزے ہیں جو صرف حاجیوں کے لیے ہیں جس میں 11واں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا 11 کیا ہے جس میں 12واں شریک نہیں ہو سکتا؟ اب میں علی کا علم پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا وہ 11 حضرت یوسف کے بھائی ہیں جن میں 12واں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا 12 کیا ہے جس میں 13واں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ یعقوب کے بیٹے ہیں جس میں 13واں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا علی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ کے بغیر پیدا ہوئی؟ آپ نے کہا وہ ابو سہلے کی اونٹنی ہے، وہ موسیٰ کا عصا ہے جو اژدہا بھی بن جاتا تھا اور کھا بھی لیتا تھا۔ آنے والا جنت سے دونبا ہے، دونبا ہے، دونبا ہے جو ماں کے پیٹ کے بغیر پیدا ہوئے۔ گرامی قدر اتنا علم اب کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا علی تو دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں؟ فوراً جواب۔ اس نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا علی نے کہا تو نے دیکھی بھی نہیں، تو نے گنی بھی نہیں، بتا بھی دی، آخر کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے پاس رہتی ہیں، مجھے پتا ہے یہ سامنے ہیں۔ علی نے کہا تیرا ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں، پوری کائنات میرے سامنے ہے، سوال کرتا جا علی۔ اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب یہاں بولے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ آپ اٹھا سکتے ہو، بولو گے شاباش، کہ یہ ہاتھ نیچے نہ رہے۔ منظر فضائے دہر میں، حافظ صاحب آ جائیں، منظر فضائے دہر میں سارا ہے۔
ہوں نظارہ نہیں ہے، میں نہیں، علی کا ذکر ہو رہا ہے، منظر فضائے دہر میں علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ ہے، اور تم دیکھ رہے ہو عقیدت کے بعد رہے ہو، عقیدت کے بعد میں ہو معاملہ یہ ہے، علی کے ہیں پہ صرف جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ اور توجہ چاہیے، مرحب دو نیم ہے، نہ کوئی علی جیسا بہادر ہے اور نہ کوئی علی جیسا عالم ہے۔ بہادر بھی ایسا کہ 3 شیر گزرے ہیں، 3 شیر آئے ہیں کائنات میں جن کی کوئی مثل نہیں۔ ایک شیر اللہ کا شیر ہے، دوسرا شیر مصطفیٰ کا شیر ہے، اور تیسرا شیر حسین کا شیر ہے۔ ان 3 شیروں جیسا کائنات میں کوئی شیر نہیں ہے۔ یہ جماعت میں 3 بچے ہوتے ہیں نا جن کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن دی جاتی، کائنات میں یہ وہ 3 ہیں جن کو 3 پوزیشنیں ملی ہیں۔ ایک اللہ کا شیر، ایک مصطفیٰ کا شیر، ایک حسین کا شیر۔ اللہ کے شیر کو ہاتھ اٹھا کے بولو علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے شیر کو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون نہیں۔ حسین کے شیر کو غازی عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ من کنت المولا، جس کا یہ عقیدہ ہے، علی والے بول رہے ہیں مل کے، من کنت المولا۔ آج ایسا مجمع، ایسی علی علی لگ پتا جائے، من کنت المولا۔ نہیں کم ہے آواز، میرے ہاتھ 1 منٹ کے لیے اٹھا لو، آپ کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ ذکر علی سنا ہے گج وج کے ذرا مل کے، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ نہیں سارے نہیں بول رہے، اللہ کی قسم علی کا ذکر عبادت ہے۔ من کنت مولا، ہم سب کا مولا۔ تفسیر قرآن کی، تنویر امام کی، طیب بن طاہر، حسنین کا والد، بطول کا شوہر، جوہر ہی جوہر، وہ ایک سچائی، سرکار کا بھائی، سچا خلیفہ، سب کا وظیفہ، ہے پیار والا، تلوار والا، وار والا، سن جان تو پیارا، سرحد دارا، کعبے میں ملاد، مسجد میں شہادت، ہم سب کی عبادت، ہم سب کی عبادت، ہم پیار والا، تلوار والا، وار والا، جبریل کا لہجہ، ملجا ہی ملجا، وہ ایک سچائی، سرکار کا بھائی، سچا خلیفہ، سب کا وظیفہ، من کنت المولا، بندہ کے مولا، بندہ کے مولا، نعرہ حیدری، حیدری۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے تیرے علم کی بساط۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے مجھے سارا علم جس گھر